الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، موقع ہے مدرسے کے جلسے کا، تو بات مدرسے کے بارے میں ہوگی. اور مدرسے کے بنائے جانے کے مقصد کے بارے میں ہوگی، اس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کے بارے میں ہوگی. کیونکہ مدرسے کے اوپر باہر سے بھی اور اندر سے بھی دونوں طرح سے مشکل ہے. انسان کی دو طرح کی ضروریات ہوتی ہیں، انسان کی اور خصوصاً مسلمان کی. ایک ضرورت ہے جسمانی، جس کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، بزنس، نوکری، چاکری، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. اس کی اپنی اہمیت ہے. رزق حلال حاصل کرنے کی جستجو کرنا، حرام سے بچتے ہوئے رزق حلال حاصل کرنا عبادت کے درجے میں. اور اس طرح رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بہت بشارتیں دی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا ایماندار تاجر، تاجر نہیں کہا، ایماندار تاجر جنت کے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. تو جسمانی ضرورتیں ان کی اپنی اہمیت ہے، اور اگر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، سلیقے سے نظام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حاصل کوشش کری جائے گی، چاہے وہ نوکری کی ہو، چاہے تجارت کی ہو، چاہے زراعت کی ہو، کھیتی باڑی کی ہو، تو وہ دین بن جائے. دوسرے مذاہب میں دین کو اور دنیا کو الگ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ مذہب عطا فرمایا. اس میں ہماری دنیا اور ہمارا دین الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دنیا کو بھی ہمارا دین بنا دیا کہ اگر شادی آپ کریں گے تو نصف ایمان کے درجے میں ہے. کوئی آدمی شادی اس لیے کرتا ہے کہ دو لوگوں کو ایک دوسرے لوگ پسند آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں محبت ہو گئی،
شادی کرتے ہیں ان کے لیے وہ دنیا ہوتی ہے، دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں. پر اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اور احکامات کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، مرضی کو، چشتی بزرگوں نے کہا مرضی مولا از ہم اولا، مرضی مولا از ہم اولا. تو اگر مرضی کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، دونوں باتیں ہیں اس میں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرضی کے مطابق کرو، نہیں کہہ رہا، کیونکہ مانیں گے نہیں مسلمان وہ بات. مرضی کے مطابق کرو گے بیٹی کی شادی تو 5 ہی آدمی آئیں گے زیادہ سے زیادہ، ورنہ 2 آنے چاہیے، ایک بیٹا ایک باپ دلہا کے طور پر. بس وہ آئیں گے، تم مسجد میں کسی بھی نماز میں کہہ دو گے میں نے بیٹی کے لیے رشتہ کیا ہے، یہ دونوں آ گئے، چلو جی امام صاحب نکاح پڑھا دو یا خود ہی پڑھا لو. یہ تو ہے حکم، یہ ہے مرضی. اچھا، اب اس کے بعد جو مسلمان کر رہے ہیں وہ بالکل الگ اسٹوری ہے. وہ مرضی کو پامال کر رہے ہیں، یعنی 5 کر دی، 15 کر لیا آپ نے، 20-25 کر لیے، اور نظام سادہ رکھا شادی کا. تو ہم کہیں مرضی پامال نہیں ہوئی. مرضی پوری تو نہیں ہوئی لیکن پامال بھی نہیں ہوئی. تو مسلمان تو ابھی پامال کرنے پہ تلا ہوا ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اس شادی میں نہیں آ سکتا ہوں تو میرے سامنے ایک صاحب کارڈ اپنا پھینک کے گئے غصے میں. ہمارے تعلق والے ہی ایسا کام کر سکتا ہے. کہ اللہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نہیں آؤ گے تو ہماری شادی نہیں ہوگی. بالکل تمہاری شادی تو ہوگی، ہم آئے نہ آئے، ہمیں کتنے دن رہنا ہے، مر جائیں گے تب بھی تو لوگوں کی شادیاں تو ہوتی رہیں گی، ہزاروں شادیاں ہوتی ہیں. آپ کے پڑوس میں ابھی میرٹھ میں شادی ہوئی، سارے دنیا میں تذکرے کا موضوع بنی، اور مولوی لوگ بھی شریک ہوئے اس میں بھی شریک ہوئے جاتے. تو وہ دین نہیں بنایا، انہوں نے اس کو دنیا بنا دیا. کاش وہ شادی بھی دین ہو جائے کہ اگر عورت مرد کی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور شوہر بیوی کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شوہر بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائے. ویسے تو ہر مسلمان کو مسلمان کی طرف دیکھ کے مسکرانا چاہیے، منہ بنا کے نہیں ملنا چاہیے، مسکرا کے ملنا چاہیے. اب ہمیں تو لوگ اتنے دھکے مارتے ہیں کہ ہمیں منہ بنانا ہی پڑتا ہے. جب مسکرائیں گے تو اور 2 دھکے لگیں گے، تو اپنی جان بچانے کے لیے منہ بنانا پڑتا ہے. واقعی میں کبھی منہ نہیں بنانا چاہتا ہوں، مجبور کر دیتے ہیں لوگ، اتنے دھکے مارتے ہیں. تھوڑے سے لوگ ہیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں. بھیا نعرے کا موقع ہوتا ہے، بے موقع نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ کام تو ٹھیک سے کرو، ڈھنگ سے کرو. تو ہمارے مرد عورت کے شوہر بیوی کی طرف، بیوی شوہر کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو کیا ہوگا؟ کچھ معلوم ہے آپ کو کیا ہوگا؟ کوئی صاحب بتائیں ذرا سامنے سے کیا ہوگا؟ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کے پروردگار عالم مسکراتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے. وہ مسکرائیں گے تو خوش ہو گئی تو مسکرائیں گے نا. تو آپ کو خوشی حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. تھوڑا مشکل کام ہے، لمبی راتیں پھر بھی مشکل کام ہے نا، مشکل کام. نیند پوری ہو جاتی ہے، ابھی وقت ہے، اٹھ کے جلدی سے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اذان میں وقت باقی ہے، سب کو موقع ملتا ہے. لیکن تھوڑا مشکل لگتا ہے نا اس وقت میں لیٹے رہنا. نیند پوری ہو جائے تو بھی لیٹے رہنے میں جو مزہ ہے وہ لحاف کا تو مزہ ہے ہی ہے نا، اسی لیے انعام ہے. لحاف چھوڑنے کا جو انعام ہے وہ عجیب انعام ہے، پر وہ مزہ ہے. تو
وہ تو محنت کرنی پڑی، اس میں تو کوئی محنت ہی نہیں ہے بھیا. چلو بھائی وہ نہیں کر سکتے تو یہی کر لو. سارے زمانے سے ہنس کے ملیں گے، گھر جائیں گے تو بیوی سے منہ بنا کے ملیں گے. اچھا بیوی بھی ابھی فون آ جائے بہن کا یا کسی دوست کا، سہیلی کا، تو خوب ہنس ہنس کے بات کر رہی ہوگی. شوہر سے بات کرے گی تو پھر وہ ساری شکایتیں جو دن بھر کی ہیں یا 2 دن کی 4 دن کی، وہ ساری زبان پہ آ جائیں گی، کیونکہ دین نہیں سمجھا ہے اسے. دین سمجھ لیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں اللہ میاں کو خوش کرنا ہے، تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام. شوہر بھی خوش، اللہ میاں بھی خوش. اللہ میاں خوش تو شوہر بھی خوش، کیونکہ وہ تو اس کے دل میں محبت کو باقی رکھیں گے اللہ تعالیٰ اگر خوش رہیں گے تو. اللہ میاں دونوں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے بات کرنے لگے. ناپسندیدگی کی بات کو نظر انداز کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. بھائی ابھی ملے، گھر میں آئے تو مسکرا کے ملیں گے، بھلے سے شکایت ہو، شکایت دوسرے وقت میں کر لیں گے. اللہ میاں کو پہلے خوش کر لیں، گھر آ گئے اطمینان سے، زندہ آ گئے گھر، خوشی کی بات ہے نا، زندہ آ گئے گھر اطمینان سے اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس. خیر، تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، ابھی بات اپنی ختم کر لوں. میں یہ کہہ رہا تھا ہماری دنیا کو پروردگار عالم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ دین عطا فرمایا جو ایمان کے نتیجے میں ملا ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں، ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اور ایمان یہ باقی رکھنا ہے ہمیں. جستجو، تلاش، کوشش، محنت کاہے پہ ہونی ہے؟ مرے تو ایمان کے ساتھ چلے جائیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ اتنا رتبہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، ابھی ہر وقت آپ اسی میں لگے رہتے ہیں، مقصد کیا ہے، چاہت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ کے اور قریب پہنچ جاؤں، یہ سب کچھ نہیں فرمایا حضرت نے. ہما شما ہوتے تو یہی کہتے کہ بھئی عبادت تو یوں ہی کر رہے ہیں کہ اللہ میں خوش ہے اور خوش ہوتا رہے اور اس کا قرب حاصل ہو جائے. فرمایا بس ایمان پر موت آ جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، میری یہ تمنا ہے، اس میں لگا ہوا ہوں بس. اور ڈر اسی بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ایمان سے محروم چلا جاؤں دنیا سے. تمنا آرزو بھی یہی ہے اور خوف بھی یہی ہے. اتنے بڑے آدمی سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی شخصیت اپنے وقت کی نہیں، زمانے کی. اور ڈر بھی یہی ہے، تمنا بھی یہی ہے. اب کون نہیں ڈرے گا اس سے؟ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے مجلس میں، کسی نے کہا فلانا آدمی آپ کو یہ گالی دے رہا تھا، تو بری گالی دی تھی، وہ گالی سنا دی اس نے. حضرت کا کوئی منہ لگا خادم تھا، مجلس تھی، بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے یہ بیان کیا. مجلس میں موجود لوگوں نے حضرت کے چہرے پر جو کیفیت اس واقعے کے سننے سے، گالی والی بات سننے سے پہلے تھی، گالی والی بات سننے کے بعد بھی وہی کیفیت رہی، چہرہ مبارک نہیں بدلا حضرت کا. تکلیف ہوتی ہے نا، گالی کی بات کوئی سنائے گا آگے کہ حضرت آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، وہ بہت بری بات ہے، منہ میں کہنا نہیں چاہتا اس بات کو. آپ سمجھ لیجیے بری سے بری جو ہو سکتی ہے کسی کے بارے میں، جو ماں باپ کی نسبت کے ساتھ ہوتی ہے، اس طرح کی گالی. دینے والے کا بھی کمال تھا اور سنانے والے کا بھی کمال تھا، اور سننے والے کا اس سے بھی زیادہ بڑا کمال تھا. چہرے مبارک میں کوئی اثر نہیں آیا، اور بس ایک جملہ فرمایا. حضرت مختصر بات فرمایا کرتے تھے اور بہت جامع ہوتی تھی، ہمیشہ کے لیے کام آنے والی باتیں، چاہے لکھی اور چاہے کہیں ہوں، حضرت نے فرمائی. فرمایا بھائی اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو اس نے جو کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرا خاتمہ ایمان پہ کر دیا تو اس کی بات جھوٹی ہو جائے گی. بس اس کو کچھ نہیں کہا، اب اس کی بات جھوٹی ہو جائے گی، معلق کر دیا اپنے خاتمے کے اوپر. تو ایمان پر رہے اور ایمان پر موت آئے، یہ ہے چنتا کی، فکر کی، پریشانی کی بات. کوئی مسلمان اگر پریشان ہو سکتا ہے، کبھی رات کی نیند ٹوٹ سکتی ہے، تو اس لیے ٹوٹ سکتی ہے کہ پتہ نہیں ہم مرتے وقت ایمان رہے گا باقی ہمارے پاس یا نہیں. سو
دین، ہماری دنیا ہمارا دین ہے، چاہے شادی کی شکل میں ہو، چاہے بچوں کی شکل میں ہو۔ بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اور خصوصاً پوتے لوگ، نواسے لوگ، یہ سب جو دوسری سیکنڈ جنریشن جو ہوتی ہے، یہ ہم لوگوں کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے نواسے پوتے بہت عزیز ہیں، تو چاہے وہ ہو، اب ان کے ساتھ ہماری محبت ایک فطری محبت ہے، اور اگر ہم نے ان کے بارے میں فکر کر لی، ان کے دین کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، بلکہ ترتیب یہ ہوگی ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، اور ان کی دنیا کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی عادتوں کے بارے میں، یہ 4-5-6 چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں اگر ہم نے فکر کر لی تو وہ بھی ہمارا دین ہے۔ اگر ہم نے محبت کری اور صرف دنیا کے بارے میں سوچا تو وہ دنیا ہے، اور اگر ہم نے محبت کری اپنے پوتے نواسے بیٹے بیٹی سے، اور ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کے دین کی فکر کری، اب میں نے یہاں دنیا کو ایک نمبر پہ رکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کروائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس لیے میں نے یہاں دنیا کو پہلے کہہ دیا۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی فکر کر لی۔ اب دین کی فکر کیسے کری جائے گی؟ ہمارا کاروبار ہے، ہماری نوکری ہے، ہمارا کام ہے، ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا تم کہاں رہتے ہو، یعنی گھر کہاں ہے تمہارا؟ میں نے کہا بریف کیس میں، میرا گھر تو بریف کیس میں، کہاں ہے میرا گھر؟ تو اب میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ میرے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں کہ وہ بچوں کو بیٹھ کے قائد بغدادی پڑھاؤں اور اس کے بعد قرآن شریف کا ناظرہ کراؤں اور پھر حفظ کراؤں یا کچھ اور کراؤں یا کچھ اور کراؤں، کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ سلسلہ شروع کر دیا مدرسوں، بچوں کو بھیج دیجیے، تھوڑا فکر کر لیجیے، جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں گھر پہ آپ دیکھ لیجیے، وہ ضروری ہے دیکھنا۔ صرف مدرسے کے بھروسے بچہ نہیں ہوگا، آپ کو خود دیکھنا پڑے گا۔ آپ جھوٹ بولیں گے اور امید کریں گے بچہ سچ بولے گا، پاگل پن ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کی سچائی بچے پر ریفلیکٹ کرے گی، اس کا ریفلیکشن آئے گا بچے کو۔ آپ حلال کمائی کھائیں گے تو بچہ حلال کمائی کرنے والا انشاءاللہ بنے گا۔ آپ نے حرام کیا، ملاوٹ کا مال کیا، آپ کے بچے اس سے زیادہ بڑے ملاوٹ والے ہو جائیں گے۔ سونا خریدنے جاتے ہیں تو 24 کیرٹ گولڈ چاہیے، 24 کیرٹ گولڈ چاہیے۔ گھر میں بکری پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ دیکھتے ہیں، گرمی میں نہلاتے دھلاتے ہیں، بیمار ہو جائے تو دوا کرتے ہیں، بچوں کو اتنا بھی نہیں دیکھتے، بچے کو اتنا بھی نہیں دیکھتے جتنا گائے بھینس کو بکری کو دیکھتے ہو۔ دیکھا کبھی پیچھے پڑتے ہو بچوں کے، کبھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، کبھی پیار دیتے ہو، ان کو محبت دیتے ہو، اور محبت میں دین سکھانے کی کوشش کرتے ہو محبت کے ساتھ۔ سختی سے کوئی کام نہیں ہوتا، کیا زمانہ سختی کا، پیار سے ہوگا کام۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں بھیا تم ایسے اپنے بچوں سے کہتا ہوں اور اپنے دوستوں کے بچوں سے کہتا ہوں، تم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہو جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے باپوں نے ہم کو ڈنڈے سے پالا تھا، ڈنڈا رہتا تھا، آنکھ جو تھی وہ غصے میں بھری رہتی تھی، بس ہمارے باپوں نے ہماری ماؤں نے ہم کو اس طرح پالا ہے، تو ہم نے ان کے غصے کو بھی برداشت کیا، اور پروردگار نے ایسے موقع پہ ہم کو پیدا فرمایا کہ ہم اپنے چھوٹوں کے غصے کو بھی برداشت کرتے ہیں، پر ہے کرنا پڑے، نہیں کرو گے تو گئے۔ تو پیار سے، اچھا ایک اور بات ہے، سختی میں وہ فائدہ نہیں ہے جو پیار ہے۔ مان لیجئے بات بچے 4 مان لیجئے، 2 اپنی منوا لیجئے، بس اسی طرح آپ اپنے جوانوں کو، ٹین ایجرز کو، چھوٹے بچوں کو بھی بالکل
چھوٹا بچہ آپ کے کنٹرول کا ہے، آپ 2 تھپڑ ماریں گے وہ چپ بیٹھ جائے گا، تھوڑی دیر روئے گا پھر چپ بیٹھ جائے گا، جو آپ چاہیں گے کروا لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کام کیا تو جس دن اس کا اختیار چلے گا اس دن وہ آپ اس طرف دیکھے گا بھی نہیں پلٹ کے۔ اس دن اگر آپ کو اسے اپنا بنا کے رکھنا ہے تو آج سے اس کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنا دیجیے۔ بچے تمہارے فیصلے چلیں گے اس کا۔ میرے گھر میں تو میرے چھوٹے بچوں کے فیصلے چلتے ہیں، میرا فیصلہ نہیں چلتا۔ چشمہ کون سا لگاؤں گا میں، میرے بچے فیصلہ کریں، میں نہیں فیصلہ۔ بچوں کے بچے نہیں، بچے تو بیچارے بول ہی نہیں پاتے، ہمارے بچے ہمارے سامنے بول نہیں پاتے، لیکن بچوں کے بچے جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چشمہ یہ والا لگے گا، یہ والا نہیں لگے گا، گھر میں آج یہ پکے گا، یہ نہیں پکے گا، فیصلہ بچے۔ آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو اپنا بنا لیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا جس کو دنیا سمجھتی ہے یہ دین ہے، اگر دین کے ساتھ ہو، اگر ایک پلاننگ کے ساتھ ہو، اگر ایک منصوبے کے ساتھ ہو، اگر سوچ سمجھ کے ہو، اگر بچوں کے مستقبل کے بارے میں ہو، اور یہی بچے کل کو اسلام کے محافظ بنیں گے، یہ سوچ کر کے بچے کو پالنا ہے نا، تو اسلام کہاں سے آئے گا؟ ہمارے اندر ہماری نسلوں میں ایمان ہوگا، اسلام ہوگا، اسلامی حمیت ہوگی، اسلام کے ساتھ محبت ہوگی، تو مسلمان امت بن جائے گی۔ تو یہ مدرسے بنائے گئے ہیں اسی کام کے لیے، ان کو بنانا، ان کو بچانا، ان کو چلانا سب کی ساجھا ذمہ داری ہے۔ مولویوں کی ایک جماعت اس کام کو چلائے اور قوم پیسہ دے کر بس ایک طرف ہو جائے، مجھے معلوم ہے کہ قوم پیسہ دیتی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، قوم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے، لیکن اتنے سے مطمئن ہو جاؤ یہ غلط بات ہے۔ آپ کو اس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کو سمجھنا ہے اور گھٹنے ٹیک دینے ہیں اگر نسلوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے۔ آپ کا گھٹنا چاہیے اس کے لیے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مدرسوں کو، ہماری بھی کمزوریاں ہیں، میں اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ کے علماء کی کمزوریوں کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ جو رزلٹ ان مدرسوں سے ہم کو دینا چاہیے تھا ہم نہیں دے پائے، اس کے لیے قوم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، جیسا رزلٹ ہونا چاہیے ویسا نہیں دے پا رہے ہیں، پر اس کی اکیلی ذمہ دار صرف علماء نہیں ہے، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سب کا ساجھا ذمہ داری ہے، اور وہ ساجھا ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو نقصان ہو رہا ہے۔ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی مان لیجئے کہ ہاں ہماری بھی کمزوری ہے، اور دونوں طرف سے طاقت لگے گی تو یہ ان اداروں سے وہ بچے نکلیں گے جو بچے اس قوم کا مستقبل بنیں گے اور ملت کے محافظ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ مسافہ نہیں ملائیں گے، میں سلام کروں گا آپ جواب دے لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ خوش ہے اس میں؟ السلام علیکم، جلدی جلدی۔